تو بھائیو نمازی کے آگے سے بغیر سترہ کے، یعنی جو ستر کرنے والی چیز ہے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان، بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ وعیدیں ہیں. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی 2 صفحہ چھوڑ کے تسی لنگ سکتے ہو، بھائی جی 2 صفحہ کے 10 صفحہ جوڑ کے بھی نہیں لنگ سکتے. اس میں ایک ضعیف روایت ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی کسی کے کام کی نہیں ہے. وہ ضعیف روایت سنن ابی داؤد میں 704 نمبر، مشکات میں 799 789. یہ منقطع روایت ہے، یعنی اس کی سند ہی مکمل نہیں ہے. میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سترہ موجود نہ ہو تو پھر تم اتنے فاصلے سے گزرو کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کر یوں کر کے پھینکے تو جتنی دور جا کے وہ پتھر گرے نا اتنے فاصلے سے جا کے گزرو. انڈیا پاکستان دے جڑے کرکٹ دے فین نے وہ لنگ بھی نہ ہو سکتے. عام کو بڈھا بابا بھی سٹے گا نا یہ پتھر تو 40-50 فٹ دور جا کے گرے گا، 15-20 میں مسجد ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، یعنی اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے تو کسی کام کی نہیں. اور اگر کوئی نوجوان لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ تو 100-150 فٹ بھی دور پھینک سکتے ہیں پتھر. تو عام آدمی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ ہماری اکیڈمی میں تقریباً 10-12 صفحے ہیں، تو اس کو بھی کراس تو کر جائے گا عام بندہ، تو نماز مسجد کی ویٹھ ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی کسی کام کی نہیں روایت، یہ گزرنا بالکل حرام ہے. اور اس حوالے سے 3 احادیث بڑی کرٹیکل ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 510، مسلم میں 1132 اور مشکات میں ہے 776 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو جو کہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہونا ہے اس شخص کو، تو وہ 40 تک کھڑا رہتا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا تھا یا 40 مہینے فرمایا تھا یا 40 سال. یہ 40 دن بھی ہو تو کم ہے، 40 منٹ نہیں 40 دن. تو یہ راوی کو یاد نہیں رہا وہ کیا تھا، لیکن ہمیں اگلی روایت سے پتا چل جائے گا کہ وہ 40 سال تھا اصل میں. کیوں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، دوسری حدیث 946 نمبر اور مشکات میں 787 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو تم 100 سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دو. 100 سال. تو اس سے یہ پتا چلا وہ 40 سال تھے، کیونکہ عربی میں عموماً 40 یا 70 کا عدد جو ہے وہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور تیسری حدیث جو ہے موقوفاً کعب بن احبار، بلکہ اس کو مقطوع کہنا چاہیے، کعب بن احبار تابعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ. الموطا امام مالک میں 366 نمبر، مشکات میں 788 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو اس گناہ کا اندازہ ہو جاتا نا کہ اس پہ عذاب کتنا ہونا ہے تو وہ شخص زمین میں دھسائے جانے کو ترجیح دیتا. کتنی یہ تکلیف دہ چیز ہے. یہ کعب بن احبار کا قول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ہی بات انہیں معلوم چلی ہوگی، کیونکہ کعب بن احبار جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں. یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ چیز ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مسلمان ہوئے. کعب بن احبار رحمہ اللہ. یہی وجہ ہے کہ بھائیو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے سترہ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. یعنی نمازی اور گزرنے والے کے درمیان سامنے ایک آڑ رکھ لیتے تھے تاکہ نمازی کے آگے سے گزرنا والا شخص جو ہے وہ گناہگار نہ ہو اور وہ گزر سکے اس سترے کے پرلی طرف سے. اسی کو